ٹھیک ہے؟ اور امی کا کیا حال ہے؟ عائشہ میں ٹھیک؟ ان کے کام ہو گئے سارے ٹھیک ٹھاک؟ جی ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر حمید صاحب کا ان کی جو نیک کی ٹینشن تھی وہ بھی چل رہی ہے؟ جی ابھی کیوں؟ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نئی آپ نے دی ہے تو وہ ٹرائی کریں. اسی لیے میں نے کیوں کہا، میں نے تو دوائی دی تھی، میرا خیال تھا اس کا فائدہ ہوگا ان کو. جی وہ 3-4 دن پہلے ہی ان سے میری بات ہوئی تھی، تب تو تھی ان کو ابھی تکلیف. تم نے کہیں جانا ہے اٹھ کے؟ ابھی بیٹھنے کی طرف سے لگ رہا ہے اس طرح ابھی اٹھ کے جانا ہوتا ہے کہیں. اچھا پھر انتظار کریں ان کا 2 منٹ، بلانے گئی ہیں نا یہ فائدہ کو. اچھا اور بتا دیں اس عرصے میں کیا خبریں ہیں باقی سب کی؟ اس کی بیٹی کیسی ہے؟ گوگو اور دوسرے کا بھی نام لو چاہیے. ہاشم. اپنے رشتے دار کے لوگ نام دیتے ہیں، دوسرے کو بلا ہی دیتے ہیں. گوگو اور ہاشم کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی ہے. اچھی ہے؟ دیکھی آپ نے؟ دیکھی نہیں، بتایا انہوں نے کہ بہت پیاری ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کی طبیعت بالکل نارمل چل رہی ہے اب؟ تقریباً نارمل کی طرف آ رہی ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے. اور تمہارا کیا حال ہے سنگا بازی؟ ٹھیک ٹھاک؟ تمہیں سمجھ آتی ہے سارے درس وغیرہ کی، ہے تم یوں ہی بیٹھی رہتی ہو صرف ثواب کی خاطر؟ نہیں، سمجھ آتی ہے کبھی کبھی. ہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے پر کوئی لفظ مجھے سمجھ نہیں آتے. وہ پوچھ لیا کرو بعد میں. اچھا. نوٹ کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو. ویسے کافی تم ذہین ہو ماشاءاللہ، جلدی ساتھ چل پڑی ہو. پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ. شروع کر دیں پھر تلاوت میں ہی آ جائیں گے انشاءاللہ. تلاوت کہاں تک ہوئی تھی؟ 16 تک صرف؟ اچھا 15 سے شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. ان اللہ یفعل ما یرید. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان اللہ علی کل شیء شہید. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ان اللہ يفعل ما يشاء. سجدہ. کیوں جی ناصر رشید کیا بنا؟ اچھا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ونفعوا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں یا ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان اللہ یفعل ما یرید یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے
من खाना यज़ुन्नु, जो भी गुमान करता है अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में उसकी मदद नहीं फरमाएगा। यहाँ यंसुरहु से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन खाना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना दुनिया में मदद फरमाएगा ना आखिरत में। फल यमदुद बेसबबिन इला समाए, तो उसे चाहिए कि वो आसमान तक पहुँचने का कोई ज़रिया अख्तियार करे। थुम्मल यक्ता, फिर उस ताल्लुक़ को काट दे जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का अल्लाह से है या अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। फल यंजुर हल युज़हिबन्ना कैदहु मा यगीज़, फिर वो देखे कि क्या जो उसने तदबीर की है या उसकी तदबीर उस चीज़ को दूर कर सकती है जो उसके गैज़ का सबब बनी हुई है, यानी उसको गैज़ दिलाने का और उसके अंदर अंदर खोलने का और हसद में जलने का जो चीज़ भी सबब बन गई है, क्या उसकी ये तदबीर उसे दूर कर सकती है। इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुख्तलिफ तर्जुमा करने वालों ने ज़माइर के इशारों को मुख्तलिफ सिमतों में फेरा है, और ये आयत जिस तरह ज़ाहिरी लफ्ज़ हैं उस तरह बाज़ दफ़ा समझने में दिक्कत पेश आती है कि इसका मकसद क्या है। मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, इसकी एक ज़मीर तो उस ज़न करने वाले की अपनी तरफ भी जा सकती है कि जो भी गुमान करता है कि अल्लाह उसकी दुनिया में और आखिरत में मदद नहीं करेगा, तो वो फिर अपना ज़ोर मार देखे, उसको अपनी तदबीर से भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। एक ये माना इम्कानी तौर पर मौजूद है, मगर अक्सर अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ यंसुरहू से हू की ज़मीर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ जाती है, मगर आगे जाके फिर दिक्कत पेश आ जाती है। फल यमदूद बेसबबिन इला समाए, वो एक रस्सी आसमान की तरफ फेंके, ये भी तर्जुमा किया गया है। कोई सीढ़ी लगाए आसमान की तरफ, थुम्मल यक्ता, फिर उसे काट दे, तो फिर काटे क्यों? अगर खुद ही सीढ़ी आसमान की तरफ फेंके तो उस सीढ़ी को क्यों काट दे या उस रस्सी को क्यों काट दे, और काटने के बाद फिर देखे कि क्या उसकी तदबीर काम आई कि नहीं, उसका गैज़ दूर हुआ कि नहीं। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई अंदरूनी इसमें लॉजिक को क्या कहते हैं, मंतक नहीं है इसके अंदर। यानी ये कैसा दावा है कि अगर तुम समझते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा, तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह मदद नहीं करेगा ना दुनिया में ना आखिरत में, तो एक रस्सी आसमान की तरफ फेंको, उस पर चढ़ जाओ और फिर रस्सी को काट दो। अव्वल तो ये कि जो रस्सी नीचे से ऊपर जा रही है उसको काटने, उसका नीचे से काटना चाहिए, फिर उसको ऊपर से तो लटकी नहीं हुई, जो ऊपर से लटकी हो उसको काटने तो वो गिरेगा, और ऊपर का फुन्ना काटने से इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर इस बात का दलील का क्या ताल्लुक बनता है कि फिर वो देखे कि क्या उसकी तदबीर किसी काम आई कि ना। इसलिए इसका मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक ही हल है कि फल यमदुद बेसबबिन इला समाए, वो आसमान तक अपना ज़ोर लगा देखे, आसमान तक जिस हद तक वो समझता है वो खुदा का है, तो फिर वो रसाई करे। फल यख्ता से मुराद, थुम्मल यख्ता से मुराद अपनी रस्सी नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की रस्सी काटे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ताल्लुक़ काटे जो वो समझता है कि नहीं है, तो फिर काट के दिखा दे
کبھی نہیں کاٹ سکے گا، اس کا غیظ اسی طرح رہے گا. اور غیظ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا گمان جھوٹا تھا اور مصنوعی تھا. اگر واقعتاً وہ یقین رکھتا کہ اللہ اس کی دنیا میں اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو تکلیف کیا ہو رہی ہے اس کو؟ اس کا غیظ و غضب بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. بس یہ بھی آزما دیکھے کہ دعا کر لے اور خدا تک پہنچے اور پھر دیکھے کہ کیا غیظ میں کوئی کمی آئی. یہ بالکل وہی مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بطور چیلنج علماء کو دیا. آپ نے فرمایا تم جو حسد میں کھول رہے ہو اور ہر ممکن دنیا کی تدبیریں کر رہے ہو کہ مجھے ہلاک و برباد کر دو، تو آسمان تک کیوں نہیں پہنچتے؟ سجدوں میں گرو، خدا کو پکارو. وہی ہے جو میرا تعلق منقطع کر کے مجھے ہلاک کر سکتا ہے. تم کہتے ہو میرا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا نہیں ہے. تو اگر اللہ ہی کا معاملہ ہے تو اسی کی طرف جاؤ. تم کیا کر سکتے ہو یہاں بیٹھے دنیا میں؟ اور پھر دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے حلقے گل جائیں گے روتے روتے، تمہاری پلکیں جھڑ جائیں گی اور تم ماتھے رگڑ لو زمین پہ جتنے چاہو. ناممکن ہے کہ تم اللہ کا میرے ساتھ تعلق کاٹ سکو. یہ وہ مضمون ہے کہ وہ چیز جو تمہیں غضب دلا رہی ہے وہ تمہارے اس گمان کو جھٹلا رہی ہے کہ خدا کا محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. بس اگر یہ گمان ہے بھی تو پھر یوں یہ کر دیکھو تم بھی پھر آسمان پہ جاؤ جس کا تعلق ہے اور وہاں جا کے کاٹو جہاں سے تعلق چلتا ہے. پھر بھی تم اسی طرح گھلتے رہو گے غموں میں اور فکروں میں، کیونکہ جو کچھ تم کرو گے دعاؤں کے ذریعے اپنے زوم میں، اس سے تمہارے جلن میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑے گا. مسلسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے چلے جائیں گے. یہ مضمون ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتاری کھلی نشانیاں یا کھلے نشانات اتارے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ کا مفہوم یہاں کیسے ظاہر کیا جائے؟ اسی طرح کا اشارہ اس آیت کی دلیل کی طرف ہے. فرمایا جس طرح ہم نے یہ دلیل دی ہے جو ایک بہت ہی روشن اور کھلی دلیل ہے جو آخر پر اس کے ظن کو ویسے ہی جھوٹا کر رہی ہے کہ غصے کی اور تکلیف کی وجہ کیا تھی اگر ترقی نہ کرتے محمد رسول اللہ، اور کہتے یہ ہو کہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی نامراد ہوگا. تو اس طرح ہم جب باتیں کھولتے ہیں تو کھلے نشانات ہم اسی طرح اتارتے چلے جاتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور تاکہ تم جان لو مراد ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ یہدی من یرید، کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست، والصابئین، اور وہ لوگ جن پر دیگر ملکوں میں مختلف وقتوں میں الہی تعلیم اتاری گئی، والنصارى، اور نصرانی، والمجوسا، اور ستارہ پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. اس میں تمام تر قسمیں سب مذاہب کی داخل ہو گئی ہیں اس آیت میں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اسی مضمون کی بعض دوسری آیات ہیں
جن میں مجوس کا اور مشرکین کا ذکر نہیں، اور ان میں یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہوں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کو جزا دے گا، اسی دنیا میں ہی ان کا فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں مجوس اور مشرکین کا ذکر آ گیا، وہاں فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا، اور وہاں کھول دیا جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والشمس اور سورج بھی اسی کو سجدہ کرتا ہے، اور چاند بھی، والقمر، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور تمام چلنے پھرنے والے جاندار، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی اکثر، وکثیر حق علیہ العذاب، اور اکثر ہی ہیں جن پر عذاب بھی فرض ہو گیا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ مضمون اس پہلو سے ہے کہ قانون قدرت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے سامنے یہ سب چیزیں مکمل طور پر سجدہ ریز ہیں۔ خدا کی ہر مخلوق، آسمان ہو یا زمین ہو، چاند، سورج، ستارے ہوں، پہاڑ ہوں یا درخت، اور جانور بھی، یہ سارے جن میں خود غلط فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ مجاز نہیں بنایا گیا اس بات کے کہ اپنی چاہیں تو غلط فیصلہ کریں، جن کو خدا تعالیٰ کے قوانین کے سامنے چلنے کی تعلیم فطرتاً دی گئی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شعور میں انسان سے کم ہونے کے باوجود خدا کی حضور سجدہ ریز رہتی ہیں۔ اور کثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد سجدے کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دکھائی دیتی ہے کہ مضمون اس لیے اس میں نے داخل تو نہیں کیا، اس میں سے نکالا ہے کہ کثیر اگر سجدہ کرتے ہیں تو کثیر پر عذاب فرض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مان بعد یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کثیر ہیں جن پر عذاب فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کے جواب میں تو انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ کثیر اگر سجدہ کرتے ہیں تو کثیر ہیں جن پر جنت فرض کر دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کثیر سجدہ کرنے والوں میں سے جن میں وہ ساری قسمیں موجود ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں مذاہب کی، فی الحقیقت خدا کو سجدہ نہیں کرتے، دیکھنے میں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ان پر عذاب فرض ہوا ہے۔ اور باقی سب قسم کی مخلوقات میں سے کسی کا سجدہ بھی مصنوعی نہیں، وہ حقیقی ہے۔ بس انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس سے ادنا جتنی بھی قسمیں ہیں تخلیق کی، ان کے سجدے تو منظور ہیں کیونکہ وہ مصنوعی نہیں، ان میں غیر کی ملونی نہیں ہے۔ انسان کے سجدے میں آ کر پھر غیر اللہ کی ملونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگرچہ بظاہر کثرت سے انسان بھی سجدہ ریز ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں ان کے مذاہب کی تفصیل بیان فرما دی گئی، لیکن فی الحقیقت اکثر کے سجدے نامقبول ہوں گے اور ان پر عذاب فرض ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہاذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے خوب بحث کی، خوب مناظرے کیے۔ اس کا بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں ہاذان خصمان اختصموا پھر ربہم، یہ دو جھگڑالو ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں خوب جھگڑے کیے۔ تو اول تو دو وہ ہیں نہیں، پیچھے تو کئیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آخری صورت میں دو ہی گروہ بنتے ہیں، ایک مومنوں کا اور ایک غیر مومنوں کا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ دو گروہ ہیں
ایک خدا کو رب کو ماننے والے اور ایک رب کو نہ ماننے والے، نہ ماننے والے اور اللہ کی وجود کا انکار کرنے والے آپس میں خوب مناظرے کرتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ خدا اختصم سے مراد جھگڑا کرنا جو غلط معنوں میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اختصمہ سے مراد یا خصم سے مراد محض فضول جھگڑا لیا جائے۔ خصم سے مراد در حقیقت بڑی شدت کی بحث ہے، زور کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہو، اس کو خصم کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اسی لفظ خصم کو استعمال فرمایا ہے انبیاء کے تعلق میں بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، بس وہ دو حصوں میں بٹ گئے، يَخْتَصِمُونَ، خوب آپس میں انہوں نے بحثیں کی، ایک خدا والے اور ایک غیر خدا والے، ایک حضرت سمود حضرت صالح اور ایک سمود کی قوم، یہ دو گروہ بن گئے، ایک وہ جو خدا کے حق میں بحثیں کر رہے تھے، ایک وہ جو خدا کے خلاف بحثیں کر رہے تھے۔ تو حاضان خصمان سے مراد خدا والے اور غیر خدا والے، خدا کے منکرین، انہوں نے آپس میں خوب بحثیں کی۔ فالذین کفروا، بس وہ جو کافر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے چہروں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم، جس سے گل جائے گا، گلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ والجلود، اور چمڑے بھی گلا دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے غم کی شدت کی وجہ سے نکل جائیں، اُعِیدُوا فِیہا، اسی میں وہ لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عذاب الحریق، اور گویا یہ ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جہنم کا یا جلائے جانے کا عذاب۔ یہ جو ساری عبارت ہے، اسی کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری اصطلاحوں میں گفتگو ہو رہی ہے، مگر وہاں جو عذاب کی نوعیت ہے وہ بین ہی وہ نہیں جو ہم ان لفظوں سے سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس عبارت کے اندر سے جو بات داخل ہے کہ ان کے کپڑے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جو جلدوں کو گلائے گا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کھولتا پانی پہلے تو آگ کو بجھائے گا نا، جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو جو بظاہر متضاد باتیں ہیں، یہ اس دنیا کی اصطلاحوں میں ممکن نہیں ہے۔ پھر جب ایسا پانی ڈالا جائے جو اندر کے ہر چیز کو جو اندرونے میں ہے وہ سب کچھ جلا دے، گلا دے اس کو، اور پھر ہتھوڑے بھی ہوں، پھر وہ نگل کے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ نگلنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کیونکہ جن کے چمڑے گل گئے ہوں، جن کے پیٹ میں سب کچھ ہضم ہو جائے، سب کچھ بھی نہ رہے باقی، اور آگ ان کے ارد گرد بھی لپٹی ہوئی ہو، وہ نکلنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کیا تصور ہے جو ابھرتا ہے اگر ہم مادی معنوں میں اس آیت کے مضمون کو لیں؟ اس لیے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی تخلیق ہے جو انسان کی تخلیق بعد میں ہونی ہے، جس پر یہ باتیں صادق آ سکتی ہیں محاورتاً، اور ہمیں سمجھانے کے لیے جو بھیانک منظر ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا منظر بھی نہیں جس کو ہم بالکل ہی نہ سمجھ سکیں۔ اس دنیا میں بھی اگر ہم
انسان کے ذہنی اور روحانی عذاب کا تصور باندھیں تو اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے اوپر کہتے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے میرے سر پر اور میں تو آگ میں لپٹا ہوں، جل رہا ہوں. یہاں تک کہ بعض مریض بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو آگ میں لپٹا ہوا ہوں اور جل رہا ہوں اور اندر تک سب کچھ گل گیا ہے، لیکن اسے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ذریعے سے اس مصیبت سے نجات پائیں، لیکن نہیں پا سکتے. تو ایک چھوٹا سا نظارہ اس دنیا میں ان لوگوں کا بھی سامنے آتا ہے جو بڑے بڑے بھیانک جرم کرنے کے بعد ایسے وقت میں پچھتاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بڑے بڑے مظالم کیے، طرح طرح کے عذاب لوگوں کو دیے، اور پھر وہ ان کے خیال دل کو پہ کھولتے رہتے ہیں اور چین نہیں پاتے. بعض توبہ کر لیتے ہیں پھر بھی وہ تکلیف رہتی ہے. چنانچہ مجھے کئی لوگوں نے خط لکھا ہے کہ ہم خدا کے فضل سے مخلص احمدی بن چکے ہیں، لیکن جو ہم نے تکلیفیں دی احمدیوں کو وہ اب تک ہمارے دل پر ایک عذاب کی طرح پڑی ہوئی ہیں اور ہم نکل نہیں سکتے اس سے. دعا کے لیے لکھا. تو یہ مضمون اصل میں روحانی طور پر اس دنیا میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آنکھیں کھولیں. تو یہ جو نقشہ ہے اگر اس کو ظاہری لیا جائے جیسے بعض لوگ لیتے ہیں تو اس کے اندرونی تضادات ایسے ہیں جو قرآن کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتے. نئی تلاوت یہ آگے ہے نا ابھی. ہاں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. یقینا اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جنات ایسے باغوں میں یا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور، وہ ان جنات میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یا کڑے پہنائے جائیں گے. من ذہب، سونے کے. اساور کنگنوں کو یا کڑوں کو کہتے ہیں. وہ لولوا اور موتی بھی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا. تو اب یہ جو نقشہ ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ظاہری طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ زیور کڑے پہن کے بیٹھے ہوں گے. یہ تو اس دنیا کی جو انسان کی زینت کی انتہائی تصورات ہیں، جو بہت امیر لوگ یا بڑے بڑے سردار اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ وہ نقشے ہیں. مگر وہاں اس سے ملتی جلتی کوئی چیزیں ہوں گی جو بڑائی اور شوکت تو دیں گی، مگر ظاہری طور پر نہ وہ کنگن ہوں گے نہ وہ لباس اس طرح ہوں گے جیسے ہم سمجھتے ہیں. وَهُدُوء إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور قول میں سے جو طیب قول ہے اس کی طرف ان کی ہدایت کی جائے گی. وَهُدُوء إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور قابل تعریف رستے کی طرف ان کو ہدایت دی جائے گی. ہدوء الی الطیب من القول، یہ جو مضمون ہے یہ چونکہ ہر مومن پر جس کو یہ جزا دی گئی ہے اس پر اطلاق پا رہا ہے، اس لیے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہاری اس دنیا کی باتوں کی طرز وہاں قائم نہیں رہے گی. تم زبان کے اگر سخت بھی ہوئے اور کئی پہلوؤں سے قابل اعتراض گفتگو کا انداز بھی ہوا، اگر تم بخش دیے گئے اور جنتوں میں داخل کیے گئے تو تمہیں ان رستوں ان باتوں کی طرف ہدایت دی جائے گی جو بہت طیب ہیں. بس تمہارے منہ سے اچھی باتیں نکلیں گی، کبھی کوئی بری بات تمہارے منہ سے نہیں نکلے گی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، یعنی تم میں کہہ رہا ہوں مگر وہاں غائب کا صیغہ ہے. ان کے وہ ایسی باتوں کی طرف لے جائے جائیں گے رہنمائی کرتے ہوئے جو بہت اچھی باتیں ہیں. وہ ہدوء
اور ہدایت دی جائے گی ان کو ایسے رستوں کی طرف جن پر چلنا قابل تعریف ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستوں سے روکتے ہیں، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکتے ہیں جس کو ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ للناس بنایا ہے، تمام بنی نوع انسان کی خاطر بنایا ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، اب سوا کا لفظ دونوں طرف چل رہا ہے، للناس سوا، سب انسانوں کے لیے برابر، اور سواء العاکف فیہ والباد، وہ انسان خواہ وہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، وہاں بیٹھ رہنے کے لیے آئیں، مجاور بن جائیں اس جگہ کے، یا وہ بعد کہیں گے باہر سے آنے والا جو بھی ہے، یعنی مراد ہے زیارت کر کے واپس چلے جانے والا۔ بادیہ نشین عرب کے شہروں کے گرد گرد جو لوگ رہا کرتے تھے ان کو بادیہ نشین کہتے تھے۔ تو والباد سے مراد ارد گرد کے لوگ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور عاکف کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ بس دونوں کے لیے ہم نے برابر بنایا اور انسانوں کے لیے بھی برابر بنایا۔ یہ قرآن کریم میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بیچ کا لفظ دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں طرف بالکل صحیح معنی دیتا ہے۔ پہلی آیت جو قرآن کریم کی اس کی مثال سامنے ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تمام علماء متفق ہیں کہ اس کو دونوں طرف پڑھنا جائز ہے۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں وہی مضمون ہے، کیونکہ پہلا گھر جو خدا کے لیے بنایا گیا ہے، جو بنایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ الذی ان اول بیت وضع للناس، ہے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی خاطر بنایا گیا۔ تو خانہ کعبہ کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کے فوائد وابستہ ہیں اور انسانیت کو اکٹھا کرنے والی جگہ ہے، اس لیے یہاں سے انسان کو روکنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ وہ شرک کرنے والا ہو اور یہاں شرک کرنا چاہے، بس مشرکانہ حرکتوں کی یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ انسانوں کو روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، بس جو کوئی ظلم کی راہ سے اس خدا کے قانون میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے، بہانے ڈھونڈے کہ کسی طرح خدا کے بندوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روک دوں، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب پہنچائیں گے، چکھائیں گے کہ لفظ ہے نُذِقْهُ من عذاب علیم۔ یہ نُذِق کے متعلق پہلے غالباً میں ذکر کر چکا ہوں کہ چکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عذاب دے کے ہٹا دیا جائے گا، عذاب کی سختی کی طرف اشارہ ہے جس کو چکھنا ہی ناقابل برداشت ہے اور جسے ایک دم لیا جا ہی نہیں سکتا۔ بہت تیز گرم پانی یا گرم چائے کی ایک پیالی آپ پی کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے چسکیاں انسان بھرتا ہے شروع میں، کیونکہ ناممکن ہے کہ چکھنے سے زیادہ اسے استعمال کر سکے۔ تو چکھنے سے مراد عذاب کا کم ہونا نہیں بلکہ اس کی تکلیف اور شدت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے مکان البیت بنایا، خانہ کعبہ کی جگہ مراد لی جاتی ہے، وہی میں نے بھی ترجمہ کیا ہے، مگر البیت کو مکان بنایا ہے اصل بات، یعنی پہلے تھا نا عاکف بھی ہوتے ہیں اس میں جو آ کے بیٹھ رہتے ہیں، تو ابراہیم نے بھی اسے گھر بنا لیا۔ جب ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ بنائی، بیت میں مکان، بیت میں ایک مقام، ایک ٹھہرنے کی جگہ، البیت سے مراد
خدا کا گھر، اللہ تشرک بھی شیئن، یہ کہتے ہوئے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کوئی چیز بھی شریک نہ ٹھہرا، وطہر بیتی للطائفین، اور میرا گھر پاک و صاف کر طائفین کے لیے جو آ کر خانہ کعبہ کا دور کرتے ہیں، ارد گرد اس کے چکر کاٹتے ہیں، والقائمین، اور ان کے لیے بھی جو وہاں قیام کرتے ہیں، والرکع السجود، اور ان کے لیے بھی جو رکوع کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو سجدے کرتے ہیں۔ تو کھڑے ہونے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر۔ اب بوانا ابراہیم فرمایا، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر تک کبھی کبھی آتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ تعمیر کے بعد بھی حضرت اسماعیل وہاں متولی رہے، اور حضرت ابراہیم کا مستقل وہاں قیام ثابت نہیں ہے۔ تو بوانا علی ابراہیم سے کیا مراد بنے گی پھر؟ اس لیے کہ ابراہیم توحید کا ایک سمبل ہے، اور ہر کس و ناقص کو وہاں اجازت تو ہے، مگر خانہ کعبہ کی غرض اس مواحد سے پوری ہوتی ہے جو ابراہیم ہے، جس میں ابراہیمی صفات پائی جاتی ہیں۔ پس گویا تعمیر تو اس کی خاطر کیا گیا، اور گھر اسی کا ہے، یہ جو مواحد اعظم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو کامل طور پر مواحد تھا، اس کو ہم نے اس گھر والا بنا دیا، کیونکہ خدا جو واحد ہے اور احد ہے وہی اس گھر کا مالک ہے۔ تو یہ گھر اسی کا کہلا سکتا ہے جو توحید پرست ہو، اور ایسا توحید پرست ہو کہ کسی غیر کو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کا یہ معنی لینا غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں اپنا گھر بنا لیا اور ہمیشہ وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ تاریخ واضح طور پر اس بات کی تردید کرتی ہے، بس معنوی طور پر ہے۔ کوئی گھر گویا ابراہیم کا گھر تھا جو بیت اللہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ تو شرک نہیں کرے گا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور یہی اس نے کیا، جو خدا کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ تو گھر ابراہیم کا قرار دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، اللہ تشرک بی شیئن وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ یہ وہ صفات ابراہیمی ہیں جو اس گھر کا مالک یا اس گھر والا کہلانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بذات خود اس کی توفیق اس طرح نہیں ملی جیسے بظاہر نظر آتا ہے، مگر حضرت اسماعیل آپ کے نمائندہ بنے، اور ان معنوں میں بھی یہ آیت حضرت ابراہیم پر اطلاق پاتی ہے کہ ابراہیم کو جو حکم دیا گیا یا ابراہیم کی خاطر جو گھر بنایا گیا، اس کے بیٹے نے اس کی نمائندگی میں اسی طرح اس کو آباد کیا، اور وہی خدمتیں کیں جو اس گھر کے تعلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض فرمائی گئی تھیں۔ بیٹے کا مضمون بیچ میں داخل ہے، ورنہ اس کا الگ ذکر نہیں یہاں۔ تو ابراہیم بعض دفعہ باپ کا فعل، یعنی بیٹے کا فعل باپ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، یا باپ سے جو وعدہ کیا جائے وہ بیٹے کے حق میں پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں کا آپس میں کامل امتزاج بھی حضرت اسماعیل کے حق میں ایک بہت بڑی تعریف ہے، کہ جو کام ابراہیم کو کہا گیا تھا وہ عملاً حضرت اسماعیل نے پورا کیا، اور جب تک زندہ رہے یہی کام کیا کہ ہر آنے والے کی خاطر کی، گھر کو صاف رکھا اور ہر طرح سے آنے والوں کو آرام پہنچایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں، بنی نوع انسان میں یہ اعلان عام کر دے
کہ وہ حج کے لیے آیا کریں. یاتو کا رجالن، تیری طرف آئیں گے، رجالن پیدل بھی، یاتو کا وہ آئیں گے یعنی الناس، پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر ایسی سواری پر بھی جو لمبے سفر کی صعوبت سے دبلی ہو گئی ہو. یاتین من کل فج عمیق، یہ سب آنے والے یعنی سواریاں، یاتین کا لفظ سواریوں کی طرف ہے مگر جو سوار ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں. من کل فج عمیق، ہر کھلے گہرے راستے سے. اب ہر کھلا گہرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ دو تین طرح سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سواریاں دبلی ہو جائیں گی چل چل کے، ان کی جن سڑکوں پر چلتی ہیں وہ بھی گہری ہو جائیں گی، کیونکہ جن سڑکوں پر بہت چلا جائے وہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں. بس کھڈے پڑ جائیں یا ساری سڑک کی سڑک گہری ہو جائے، یہ فج عمیق کے اندر داخل ہے. یعنی یہ بات فج العمیق کے مضمون میں داخل ہے. فج ویسے کھلے بڑے راستے کو کہتے ہیں، شاہراہ کو بھی فج کہا جائے گا. تو بڑے بڑے بین الاقوامی راستوں پر وہ آئیں گے جو گہرے ہو چکے ہوں گے، ایک یہ معنی. دوسرا، عمیق سے مراد ان کا آغاز جو ہے وہ بہت دور کا ہے. بس بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے وہ بہت دور کے کھلے رستوں سے آئیں گے یا دور دور کے کھلے رستوں سے آئیں گے. تیسرا معنی میں سمجھتا ہوں کہ یاتینہ میں ہر قسم کی سواریاں، صرف اونٹنیاں ہی نہیں، کیونکہ اونٹنیوں کو جن سواریوں نے بیکار کر دیا آخری زمانے میں وہ بھی تو شامل ہیں اس مضمون میں. پر اس پہلو سے سمندروں پر چلنے والی سواریاں جو گہرے سمندروں پر سے آئیں گی وہ بھی فج عمیق، کھلے اور گہرے کے مضمون کو ظاہر کرتی ہیں. بس یہ سارے معنی بر وقت اس میں سے نکلتے ہیں اور عربی مضمون کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے نکل سکتے ہیں. ثم لیقضوا تفثهم کیا رہ گئی ایک آیت؟ اچھا ٹھیک ہے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ان منفعتوں کو دیکھیں جو ان کے لیے مقدر ہیں. وہ آئیں گے تاکہ ان منفعتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، اپنے منفعتوں کا مشاہدہ کر لیں جو مقدر ہیں. وہ کون سی منفعتیں ہیں؟ کچھ ظاہری رزق کی، کچھ باطنی رزق کی. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس لیے چونکہ روحانی منفعتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے اگرچہ قربانی کے اوپر پڑھنے والا ذکر بظاہر یہاں دکھائی دیتا ہے، مگر جب آپ آیت کو پڑھیں تو پہلا ذکر الہی قربانی کے ذکر سے الگ بھی دکھائی دیتا ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنی منفعتوں کا مشاہدہ کریں اور اللہ کا ذکر بہت کریں. فی ایام معلومات، ایسے دنوں میں جو معلوم ہیں. دوسرا، اس کا تعلق بہیمت الانعام سے ہے جس کا ذکر ساتھ آ رہا ہے. تو اس لیے طرز کلام ایسی ہے کہ بیک وقت روحانی اور جسمانی معنی دونوں ہی اطلاق پا رہے ہیں. اس لحاظ سے ترجمہ یہ بنتا ہے دوسرے پہلو سے کہ وہ دن جو معلوم قربانی کے دن ہیں. ایام معلومات سے مراد حج کے بعد جو قربانی کے معلوم ایام ہیں 3 دن، ان ایام میں وہ ان قربانیوں پر ذکر الہی کریں جو بہیمت الانعام ہیں، جانوروں میں سے مویشی. بہیمت الانعام، اس کی ترکیب کیا بنے گی؟
یعنی معنی تو یہی ہیں چوپائے مویشی. بظاہر لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے انعام من البہیمہ. بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں جن میں حرام جانور بھی داخل ہیں. تو ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس کی ترکیب کیوں نہیں بتائیں؟ مومن صاحب جو ترکیبیں بنانے کے ماہر ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں آج یہاں. الانعام وہ جانور ہیں جو اونٹ سب سے پہلے، بھیڑ، بکری، گائیں، بھینسیں، بیل وغیرہ. کتنے جوڑے ہیں اس کے؟ 8. قرآن کریم نے 8 جوڑے بتائے ہیں نا. ہاں ہاں. تو 8 جوڑے سے مراد ہے ہر قسم میں سے 2-2، 4 قسموں میں سے 2-2. تو ایک اونٹ ہو گئے، ہیں؟ الماز اسنان، ہاں. اور وہی اونٹوں میں سے 2 ہو گئے، بھیڑوں میں سے 2، بکریوں میں سے 2، اور گائے بھینسوں میں سے 2. ٹھیک ہے. یہ ہیں انعام. اور بہیمہ میں تمام چوپائے آ جاتے ہیں. تو ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، انعاموں کے بہیمہ میں سے، یہ مطلب ہے نا. نہیں وہ نہیں بنتا. پھر انعام میں سے بہائم، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے عربی گرامر میں ایک یہ بھی قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ مضاف مضاف الیہ صفت موصوف کے معنوں میں آ جاتا ہے. بظاہر مضاف مضاف الیہ ہے بہیمۃ الانعام، لیکن صفت موصوف کے اظہار کے لیے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس پہلو سے اس کا ترجمہ صفت موصوف کا کیا جائے گا، یعنی ان انعام پر وہ ذکر الہی کریں جو بہیمہ ہیں، بہیمہ انعام پر. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی تو اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ یہ آپ لوگوں کے گرفت سے باہر کی باتیں ہیں. تو جو سمجھتے ہیں اس زبان کو ان کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اس لیے. بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، بس اس میں سے کھاؤ اور باعث کو بھی کھلاؤ. باعث ہر مصیبت زدہ جو بھوک کا مارا ہوا، تکلیف میں مبتلا، باعث کہتے ہیں نا تکلیف کو، تو باعث ہر تکلیف والے کو، الفقیر کو بھی، الباعث الفقیر، ہر ایسے فقیر کو، ہر ایسے تکلیف میں مبتلا کو کھلاؤ جو نادار ہو. الباعث الفقیر یہ صفت موصوف ہیں، مطلب ہے ہر نادار فقیر، ہر بھوکے تکلیف میں مبتلا فقیر کو بھی اسی میں سے کھلاؤ. ثم لیقضوا تفثہم، یہ پہلے بھی میں نے تفسہ پڑھا تھا، میں واپس آ رہا تھا جب آپ کو موقع مل گیا بتانے کا. میں پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکا، مجھے یاد آ گیا تھا. تو تفثہ لفظ ہے، تفسہ غلط ہے. ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ اتار دیں، دور کر دیں اپنے میل. اس کے بھی 2 ہی معنی بیک وقت اطلاق پاتے ہیں. اس کے بعد وہ فارغ ہو کے نہائیں دھوئیں اور اپنے دلوں کے میل صاف کریں، اپنی روح کی میل کو چیل اتاریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ،
اور اپنی مانی ہوئی منتیں پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ قدیم گھر کے چکر لگائیں، قدیم گھر کا طواف کریں. یعنی خانہ کعبہ کو عتیق گھر فرمایا گیا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا نشان ہے انسان کی سویلائزیشن کا جو یہاں بنایا گیا تھا. اور چونکہ وہ پہلا آدمی جو آدم سے بھی بہت پہلے، وہ نبی نہیں ہوگا، اس لیے اس کا نام بھی نہیں لیا، نہ اس کو ضرور بھی سمجھا گیا. لیکن خدا نے بنوایا تھا، اور عبادت کا تصور نبوت سے پہلے بھی مخلوقات میں بھی موجود ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یا وہ ایسا نبی ہوگا جس کا ذکر تاریخی طور پر محفوظ کرنا خدا تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا، یا بے شمار اتنے گزر چکے ہیں آدم کہ سب کا سلسلہ اگر اللہ تعالیٰ بیان کرتا تو ایک ناختم ہونے والی کتاب بن جاتی. تو جو بھی مسئلت ہے، آغاز میں اس مکان کو بنانے والے کا کوئی نام کہیں نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس لیے اسے عتیق کہا گیا ہے، قدیم ترین اینشنٹ گھر کا پھر وہ طواف کریں. اس کے بعد ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. اسی طرح ہم نے حکم دیا، یعنی پہلا جو باتیں چلی آ رہی ہیں ان کے اندر وہ ذالکہ کے مفہوم کے اندر داخل ہو کر انہی کی طرف اشارہ کریں گے. یہ جو باتیں ہم فرما رہے ہیں ان میں یہ بھی شامل سمجھو وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. حرمات کے ترجمے میں دقت محسوس کی گئی ہے. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا جو خدا تعالیٰ کی حرمت والی باتوں کی تعظیم کرتا ہے. بعض کہتے ہیں حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے. مگر شاعر میں خود انبیاء داخل ہیں. حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم شاعر میں سب سے بڑے. جانور بھی داخل ہیں جن کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جائے. جگہیں بھی داخل ہیں جیسا کہ خانہ کعبہ. ایام بھی داخل ہیں، اس لیے ان کو چیزیں بھی نہیں کہا جا سکتا. اور حرمت والی دوسری کیا بات بتائی تھی؟ جگہیں یا چیزیں. اس لیے بہترین ترجمہ وہی بنے گا کہ شاعر ہی کہا جائے. وہ تمام حرمت والی وہ سب کچھ جس کو اللہ نے حرمت دی ہے یہ کہہ سکتے ہیں. یا شاعر کہہ دیں یا یہ کہیں وہ سب کچھ جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے اس کی وہ عزت کریں. اور یہ ترجمہ اگر دیں تو پھر یہ معنی ہوگا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. بس وہ جو شخص بھی ہے، جو لوگ بھی ان سب کی عزت کرتے ہیں جن کو اللہ نے عزت بخشی ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کیونکہ سنگل میں یعنی واحد میں ضمیر جا رہی ہے. ترجمہ پھر یوں کریں گے، دوبارہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے حرمت دی جانے والی پھر چیزیں آ جائے نہیں، جو بھی ان سب کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے، یا جو بھی اللہ کے شاعر کی عظمت کرے گا، کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ، تو یہ بات کرنا ہوا، یہ بات اس کے لیے بہتر ہوگی عند ربہ، ہی اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے انعام حلال قرار دے دیے گئے ہیں. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے جو تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. پڑھا جاتا ہے مراد ہے کہ کئی بار تم سے ذکر گزر چکا ہے، قرآن کئی دفعہ ذکر کرتا ہے. وہ انعام جو انعام ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم میں بارہا حرام کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، ان کے سوا باقی سب
انعام تمہارے لیے حلال ہیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم خدا تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی اصل میں ہے رجس من الاوثان ہے، بتوں میں کی ناپاکی سے احتراز کرو۔ بتوں کی ناپاکی سے مراد ہے شرک سے، تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان ہے بت پرستی کے شرک سے کی گندگی سے احتراز کرو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ سے بھی بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہاں شرک اور جھوٹ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ اور شرک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جب حق نہ بچا سکے جو اللہ ہے تو پھر جھوٹ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جو غیر اللہ ہے۔ تو اوثان کے ساتھ جھوٹ کو ماننا یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، جسے ہمیں کوشش کر کے اپنے نفس کی باریکیوں تک جاری کرنا چاہیے۔ دونوں مٹھیاں بند ہو گئیں، چلیں جی۔ 32ویں آیت ہم نے پڑھنی ہے اب، اور چونکہ میں نے کہا اگر 4-5 منٹ زیادہ مل جائیں تو کیا حرج ہے، کیونکہ آج ہمارا جو درس ہے یہ کل بھی ہے، پھر کوئی بات نہیں، باقی کل انشاءاللہ۔ میں سمجھا تھا رمضان کے بعد ہوگا باقی۔ اچھا جی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔